پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پوتے مکرم علی خان اس ٹائم پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک تو ان کی زمین پر قابضین نے قبضہ کر رکھا ہے جو کہ ابھی تک بھی نہیں چھڑوا سکے، دوسرا ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ جس گھر کے باہر میں موجود ہوں، اس گھر کے نیچے والے پورشن میں وہ رینٹ پر رہتے ہیں اور رینٹ تک کے پیسے نہیں ہیں، یوٹیلیٹی بلز اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی بیگم جو ہے وہ روزانہ بیت المال کے چکر لگاتی ہے تاکہ حکومت جو ہے وہ ان کو کچھ فائنینشلی طور پر سپورٹ کر سکے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیوں اس محض تک وہ پہنچے، یہ تمام تر تفصیلات آج ان سے جانتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پوتے مکرم علی خان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مکرم صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ کی سب سے پہلے بتائیں کہ زمین کا کیا معاملہ ہے، کہاں پہ آپ کو الاؤٹ ہوئی تھی اور اب کہاں پہ آپ کو ملی ہے، اور قابضین نے اس پر کس طرح سے قبضہ کر؟ یہ ہمیں 1960 میں ملی تھی جی، زمین گجرانوالے میں۔ گجرانوالے میں ہمیں یہ الاٹ ہوئی، پھر ہماری لیٹیگیشن شروع ہو گئی وہاں پر۔ وہاں سے پھر یہ زمین جو ہے، جو دوسری پارٹی تھی ان کو زمین مل گئی، ہمیں واپس بورڈ میں آنا پڑا۔ پھر ہمیں آ کے یہاں پہ 93 میں دوبارہ الاٹ ہوئی زمین ہربنس پورے میں۔ وہاں پہ لوگوں کا قبضہ تھا، وہ کیس چلتا رہا ان کے ساتھ۔ سچ ان کے ساتھ کیس کوئی نہیں چلا ہمارا، پر ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ کسی طریقے سے خالی کر دیں، لیکن ان لوگوں نے ہمارے اوپر کیس کر دیا، ہائی کورٹ میں کیس کر دیا انہوں نے کہ جی ہم یہاں پہ 50 سال سے قابض ہیں، پہلے ہمارا حق تھا کہ ہمیں ملے یہ زمین کو۔ بہرحال وہ زمین ان کو بھی نہ ملی اور ہمیں بھی نہ مل سکی، اس لیے کہ وہ جگہ جو ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ جی یہ گرین ایریا ہے، یہاں پر زمین آپ کو نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد سے ہمیں پھر دوبارہ بورڈ میں بھیج دیا گیا، بورڈ آف ریونیو میں۔ بیچ میں انتقال وغیرہ بھی اس کے خارج کیے۔ پھر اس زمانے میں شہباز شریف صاحب نے مہربانی ہے ان کی، انہوں نے بڑی، پنجاب گورنمنٹ نے ہماری بڑی مدد کی، انہوں نے سارا ریکارڈ چیک کروایا، پھر دوبارہ ہمارے انتقال بحال کرایا انہوں نے۔ لیکن بہرحال وہ زمین ہمیں پھر بھی نہ مل سکی ہائی کورٹ کی وجہ سے کہ وہ گرین ایریا ہے۔ اگر یہ تو سیٹلمنٹ کا کام تھا نا جی، کہ وہ اگر گرین ایریا ہے وہاں پہ زمین الاٹ نہیں ہو سکتی، تو کیوں الاٹ کر کے دی انہوں نے وہاں پہ؟ ہمارے 50-60 سال انہوں نے ضائع کر دیے اسی چکروں میں کہ زمین کبھی یہاں دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہوتی ہے، یہاں لاہور میں دی وہ بھی غلط ہے۔ اب پھر ہمیں دوبارہ بورڈ میں بیٹھے ہیں، اور بورڈ والے جو ہیں وہ ہمیں کوئی وہ نہیں کرتے کہ نہیں جی الاٹمنٹ تو بند ہو گئی ہیں، حالانکہ ہم الاٹمنٹس بند نہیں ہوئی ہوئی، جو پینڈنگ پروسیڈنگز ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں اور لوگوں کو زمینیں الاٹ ہوئی ہیں۔ لاہور میں آپ کی کس جگہ پر زمین لاہور ہے؟ میں کس جگہ؟ ہربنس پورے میں ہوئی تھی نا جی الاٹ، وہ کینسل ہو گئی، اب اس کے بدلے میں انہوں نے ہمیں زمین دینی ہے۔ تو اس دوران حکومت نے آپ سے رابطہ کیا یا کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، حکومت کو اس کے بارے میں تو پتہ نہیں ہوگا، حکومت کیوں کرے گی رابطہ ہم سے؟ یہ تو ہمیں حکومت کو چاہیے تھا نا بتانا۔ تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح گورنمنٹ کو پتہ چل جائے اس چیز کے بارے میں، تو گورنمنٹ ہماری ہیلپ کر دے۔ واٹ وی آر گوئنگ تھرو اونلی وی نو۔ تو ہم تو کبھی ٹی وی پہ یا ادھر ادھر اخباروں میں نہیں باتیں اس چیز کے لیے، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ ہماری کو مدد کر سکے اس میں۔ ہمارا جینون کیس ہے، ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا کبھی زندگی میں، کبھی ایک انچ بھی زمین نہیں لی اس طریقے سے غلط طریقے سے۔ یہ ہمارا حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے، وہی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے۔ مکرم علی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ پہلے گجرانوالہ میں ہمیں زمین الاٹ کی گئی، اس کے بعد ہربنس پورہ، لیکن دونوں زمینیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملی۔ ہم جو ہے وہ مسلسل عدالتوں کے چکر ہی لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کی بیگم سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی بیت المال گئی تھی فائنینشلی طور پر، ان کو لگتا تھا کہ شاید حکومت جو ہے وہ ہماری کچھ سپورٹ کر سکے، تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں بیت المال کے کتنے چکر لگائے؟ کوئی نمائندہ، حکومتی نمائندے نے آپ سے گفتگو کی؟ نہیں جی، کسی نے نہیں میرے سے رابطہ کیا، بلکہ میں گئی اور وہاں پر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ یہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، ان سے بتائیے کہ میں آئی ہوں مسز مکرم علی خان، لیاقت علی خان کی پوتی کی مسز ہوں۔ تو ہمارے ایک تو ہماری زمینوں کا معاملہ تھا، دوسرا ہم نے کہا چلو اس طرح کوئی گورنمنٹ ہماری ہیلپ آؤٹ کرے، تو لیکن دونوں طرف میں جو پھر انہوں نے پنجاب بیت المال بھیجا، انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر ہی جائیں، بس اس طرح چکر کاٹ کے میں بیٹھ گئی گھر، نہیں کوئی میرا مطلب مسئلہ حل کیا گیا۔ ابھی بھی مجھے بس پنجاب گورنمنٹ سے یہ ہے، انہوں نے آج ہمارے کال کیا اور بڑی امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ وہ ہمارے یہ زمین کا کام انشاءاللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، تو ہمیں سارا کام سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں اور کتنی پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہماری بہت ساری پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے
اور بھی ایشوز ہیں ہمارے ساتھ، بچیوں کا ساتھ ہے، تو پھر اس طرح 100 پرابلمز ہیں جن کو ہمارے حل ہو جائے گا اگر وہ ہماری پنجاب اور گورنمنٹ ہمارے لیے زمین کا کام ہمارا حل کر دیتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے لیے چھت مہیا کر دیں ہمیں، کیونکہ ہم کافی دیر سے کرایوں پہ رہ رہے ہیں، تو اب یہ ہے کہ ہمیں اپنی چھت بھی مل جائے، زمین کا مسئلہ ہو جائے اور ہماری چھت ہو جائے۔ چلیں اب ہم یہ ہے کہ اس سے یہ ہمارا کتنی دیر آپ کو ہوگی ہے کہ رینٹ پر رہتے ہوئے، اور کتنی آپ کو فائنینشیل طور پر آپ کمزور ہوئے ہیں، کب سے ہوئے ہیں؟ وہ شروع سے کرائے پہ ہیں ہم لوگوں کے، کہاں یہ جب سے زمین کا معاملہ چل رہا ہے کہ یہی سوچتے تھے کہ اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اب ہو جائے گا، اس لیے کرایوں کے چکر پڑے رہے۔ اب وہ ظاہر ہے مکرم صاحب کی بھی زیادہ اتنی صحت نہیں دیتی کہ یہ زیادہ کام کر سکیں، تو بچیاں ہیں ظاہر ہے وہ کام، ایک بچی کام کر رہی ہے، باقی بچہ ہے وہ بھی اتنا زیادہ اچھا وہ نہیں ہے کام پہ، چھوٹا سا ڈلیوری بوائے ہے، مطلب آپ کو کیا بتاؤں میں، بچے کا تو یہی کام ہے، اس نے زیادہ پڑھا نہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں تو وہ ان کا ہے کہ چلو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیں گی۔ تو بس یہی اپیل ہے گورنمنٹ آف پنجاب سی ایم سے کہ ہمارے لیے ہماری زمین کا مسئلہ حل ہو جائے، ہماری چھت ہمیں مہیا کر دی جائے۔ ابھی آپ جس طرح رینٹ پہ ہیں، یہ کس طرح یوٹیلیٹی بلز آپ لوگوں کے آ جاتے ہیں، تو وہ کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ سروائیو؟ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمارے سمجھے دوست احباب بہن بھائی جو ہیں مل جل کے ہمیں کر دیتے ہیں، جس طرح کیا کہوں گا میں کہ کیا چیز وہ ہمیں پے کرتے ہوں گے بیچارے، اسی طرح مل جل کے، لیکن اب حالات سب کے تنگ ہو گئے ہیں، اس لیے ہر کوئی نہیں کر سکتا، تو ہم گورنمنٹ سے ہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں چھت بھی دی جائے اور ہمارے یہ جو ایشو ہے زمین کا یہ حل ہو جائے، بس اور کچھ نہیں۔ دیکھیں جی، آپ نے دونوں کی گفتگو سنی اور ان کے الفاظ سے جس طرح سا درد میں محسوس کر رہا تھا، امید ہے کہ آپ لوگ بھی وہ درد جو ہے وہ محسوس کر سکیں۔ جس گھر میں موجود ہوں، یہ نیچے والے پورشن میں ایک ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے پوتے مکرم علی خان جو ہیں وہ ایک بابڈا ٹاؤن کے ایک گھر میں نیچے والے پورشن پہ رینٹ پہ رہنے پر مجبور ہیں، اور ساتھ اپنی زمین جو ان کے زمین الاٹ ہوئی تھی، پہلے گجرانوالا پھر اس کے باہر بنسپورہ، دونوں زمینوں کے ابھی تک کیسز لگے ہوئے ہیں اور ان پر قابضین جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ مسلسل جو ہے وہ عدالتوں کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، اور اب صرف ایک ہی امید ان کو رہ گئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی طرح سے ہماری سپورٹ کرے، ہمیں ہماری چھت دے دے، تاکہ ہم لوگ جو ہے وہ چھت کے نیچے بیٹھ کر اپنی جو باقی زندگی ہے اس کو گزر بسر کر سکیں، کیونکہ اس ٹائم ان کے بچے، ان کی بچیاں بھی اسٹڈی کر رہی ہیں، اور ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ ڈلیوری بوائے، اور وہ تمام تر جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ تو ابھی ان کی صرف مطالبے یہ ہیں حکومت سے کہ ہمیں جو ہے وہ ہماری چھت پرووائڈ کی جائے، جو ہمارا لیگلی حق ہے، جو ہمیں الاٹ کی گئی ہے وہ ہمیں دلوائی جائے۔ ہم کسی حکومت سے نہ کسی قسم کا بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہم کسی قسم کی حکومت سے جو ہے وہ طرفداری کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ زمین کسی اور کی دی جائے، بلکہ ہماری زمین جو ہے وہ ہمیں واپس دلوائی جائے جو قابضین نے قبضہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔